لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ڈیئر سسٹرس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو پہلے ایک سوال ہے کہ آپ لوگوں کو خوشبو پسند ہے؟ خوشبو یقیناً سب کو خوشبو پسند ہوگی نا. لیکن آج ہم جس خوشبو کی بات کریں گے وہ نہ ہی ہمارے صرف جسم کو مہکائے گی، ہماری ذہن کو مہکائے گی، ہماری روح کو مہکائے گی، بلکہ ہماری اس زندگی کو اور آخرت کی زندگی کو بھی مہکا دے گی. یعنی بات ہونے والی ہے ایمان کی خوشبو کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حجرات آیت نمبر 14 میں فرمایا قُل لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. ان سے کہہ دو کہ یہ نہ کہیں کہ ایمان لائیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ اسلام لائے ہیں، حالانکہ ایمان تو ابھی تک ان کے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا ہے. یعنی قرآن کی اس آیت سے یہ بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام قبول کرنا اور ایمان لانے میں فرق ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے خوش فہمی میں رہ جائیں کہ ہم لوگ ایمان والے ہیں اور ہمارا رب، جب ہم اپنے رب کے سامنے قیامت میں آخرت کے دن کھڑے ہوں گے تو ہمارا رب ہم سے یہ کہہ دے کہ تم نے تو صرف اسلام قبول کیا تھا، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا تھا. کیونکہ جنت کے حقدار کون ہیں؟ جنت کے حقدار تو مومن ہیں. اور ہم لوگ بہت اپنی اس زندگی کی جو ہماری ٹیمپریری لائف ہے اس کے لیے بہت زیادہ مصروف ہیں، اس میں بہت زیادہ مصروف ہیں اور بہت زیادہ اس کی فکر ہے ہم لوگوں کو. لیکن جو ہم لوگوں کی پرماننٹ لائف ہے، یعنی ابدی زندگی، آخرت کی زندگی، کیا اس کے لیے کبھی ہم نے فکر کی ہے؟ کیا ہم نے اپنی اس مصروف لائف سے، یہ سوال ہے میرا اپنے آپ سے اور آپ لوگوں سے بھی، کہ سوچئے کہ کیا کبھی ہم نے دو لمحہ بھی نکالا ہے صرف اس بات پر غور فکر کرنے کے لیے کہ کیا واقعی ہم ایمان والے ہیں، ہمارے دلوں میں ایمان داخل ہو چکا ہے؟ اور یہی وجہ ہے کہ آج میرا ٹاپک اسی بات میں مبنی ہوگا کہ ایمان کیا ہے، وہ کیسے حاصل ہوگا، اور ایمان باللہ کیا ہے. یعنی اللہ پہ جس طرح سے ایمان لانے کا حق ہے کہ ہم اس طرح سے ایمان لائیں، کہ اللہ تعالیٰ پہ اس طرح سے ایمان لائیں کہ اللہ پہ اور غیب کی ہر ان باتوں پر جس کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ ہم اسے دل سے تسلیم کرتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے تو وہ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں. اور جب میں اس ٹاپک پہ اسٹڈی کر رہی تھی تو میرے نزدیک یہ نتیجہ نکلا کہ جب ہمیں اللہ کی اللہ کی معرفت ہوگی نا، اللہ کی پہچان ہوگی نا، تب ہمیں اپنے رب سے محبت ہوگی. اور کنکلوژن یہ نکلا کہ اللہ کی معرفت یعنی اللہ کی پہچان اور ایمان کے بیچ میں کنیکشن کیا ہے؟ وہ ڈائریکٹلی ان دونوں کے بیچ میں جو کنیکشن ہے اللہ کی معرفت اور ایمان کے بیچ میں ڈائریکٹلی پرپورشنل ہے. یعنی جتنا ہمارا ایمان بڑھے گا اتنا ہی ہمیں اپنے رب کی معرفت ہوگی، اور جتنے ہی ہمیں اپنے رب کی معرفت ہوگی اتنا ہی ہمارا ایمان بڑھے گا. اب پہلے بہت سادے انداز میں یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام اور ایمان میں فرق کیا ہے. اسلام کہتے ہیں ظاہری اطاعت کو، یعنی جب ہم صرف زبان سے اقرار کر لیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف زبان سے اقرار کرنے جیسے اقرار کیا ہم مسلمان ہو گئے. لیکن افسوس
کہ یہ بات غلط تو نہیں ہوگی کہ کبھی بھی ہم لوگوں نے شعوری طور پر یہ کلمہ اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں پڑھا. کیوں؟ کیونکہ جو ہمیں دین اسلام ملا ہے وہ کیسے ملا ہے؟ وہ موروثی ایمان ہے. یعنی ہم مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے، ہمارے والدین تھے مسلمان تو ہم مسلمان ہو گئے. اگر ہم کسی نان مسلم کے گھر میں پیدا ہوتے تو ہم یعنی کس غلط عقیدے میں ملوث ہوتے. اور اس ایمان کے لیے نہ ہم نے کوئی کوشش کی ہے، نہ کوئی جد و جہد کی ہے، نہ کوئی قربانی دی ہے، نہ کوئی تکلیف اٹھائی ہے. صحابہ کا عمل کیا ہوتا تھا؟ صحابہ جب صحابہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا؟ ان کے دلوں میں پہلے ایمان داخل ہوتا تھا، پھر وہ اسلام قبول کرتے تھے. اور اس دور میں اسلام کو قبول کرنے کا مطلب کیا تھا؟ لاٹس آف چیلنج کو قبول کرنا، بہت سارے ٹرائل میں سے گزرنا، سائیکولوجیکلی فزیکلی ٹارچر کو برداشت کرنا. اپنے مطلب آپ اس وقت جب اسلام کو قبول کرتا تھا نا تو اسے سب کچھ مطلب کوئی ایک ایسا ماحول رہتا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنا سب کچھ کھو دے گا، اپنی عزت، اپنا مال، یہاں تک کہ اپنی جان. کیا بات تھی کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں میں لٹا دیا جاتا تھا اور سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن ان کی زبان سے احد احد کی صدا نکلتی رہی. ان کو جلنا اور کٹنا منظور تھا، پر اسلام کے ساتھ کمپرومائز، اپنے ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ کمپرومائز کرنا منظور نہیں تھا. اس جذبے کو کہتے ہیں ایمان. ایمان کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو بہت سمجھ کر، بہت جان کر، بہت غور فکر کر کے دل کی یقین کے ساتھ قبول کرنا، اسے کہتے ہیں ایمان. اور اگر بہت ایک سمپل لائن میں بولیں تو ایمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو مانو اور اللہ کے رسول کو مانو، اور اسلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے مانو اور اللہ کے رسول کو مانو. یعنی پہلے ہم اللہ کے رسول پر ایمان لائیں گے، پھر جب دل پہ یقین ہو جائے گا تو پھر ہم ان کے حکم کو بھی فالو کریں گے، ان کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے. یہ فرق ہے. پر یہ جذبہ کیسے ملے گا ہمیں؟ یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا ہے، یعنی ہمارے اندر اللہ نے یہ انکلکیٹ کر دیا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز غلط ہے. اور اس بات کا شعور ہر مذہب کے انسان کو ہوتا ہے، ہر عمر کے انسان کو ہوتا ہے. ایک چھوٹا بچہ بھی اپنے عمر کے لحاظ سے، جو اس کی عمر ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ سمجھتا ہے کہ کیا چیز غلط ہے، کیا چیز صحیح ہے. یعنی جب ہم کبھی بھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں نا تو اندر سے ایک آواز آتی ہے، دس از رانگ، یہ صحیح نہیں ہے. اور اگر ہم اس آواز کو دباتے چلے جاتے ہیں تو ہم حق سے دور ہو جاتے ہیں. اور جب اس آواز کو سننے لگتا ہے، جو انسان اس آواز کو سننے لگتا ہے تو اس کے دلوں میں ایمان کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کے ذہن میں کچھ سوال اٹھتے ہیں. سوال کیا؟ کہ یہ پوری کائنات کس نے بنائی ہے؟ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ ہمارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے؟ یا اس زندگی کے بعد اور اس زندگی کے بعد ہماری زندگی کا مطلب اس زندگی کے بعد کیا ہماری کوئی اور زندگی ہے؟ اور اگر کوئی اور زندگی ہے تو اس میں ہمارا کیا بنے گا؟ اب جب یہ سوال دل میں آتا ہے نا تو پھر انسان کیا کرتا ہے؟ اپنے چاروں طرف غور فکر کرتا ہے. اسے کائنات کے ہر چیز میں اللہ کی نشانی دکھنے لگتی ہے. یعنی اس کا دل یہ ماننے کو تیار ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس پورے کائنات کو چلا رہی ہے. اور تب اس کے دل میں ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کائنات، یہ نظام ہمارے ہونے کا، ہمارے وجود کے ہونے کا
کوئی مقصد ہے، ہماری زندگی با مقصد ہے، بے مقصد نہیں ہے. اور تب انسان اس بات کو قبول کر لیتا ہے کہ کوئی ذات ہے، یعنی وہ توحید کے طرف لپکتا ہے. توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب ہوتا ہے، اس کے 3 تقاضے ہوتے ہیں. یعنی سب سے پہلے آپ کو ماننا ہے کہ کوئی ذات ہے جو آپ کا خالق ہے. یعنی سب سے پہلے توحید الربوبیہ، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان یہ مان لیتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہمارا خالق ہے جس نے ہم کو پیدا کیا ہے. پھر دوسرا ہوتا ہے توحید العبادہ، یعنی الوہیت. نہیں، پہلا تو توحید الربوبیہ ہے. دوسرا جیسے ہم مانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارا خالق ہے، اس کے بعد ہمیں فوراً یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا مالک ہے جس کے قبضۂ قدرت میں سب کچھ ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے. اور تیسرا کیا ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا رب ہے جس نے ہمیں صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا ہے. اس نے کیا کیا ہے، وہ ہمیں دھیرے دھیرے ہماری تدریجاً پرورش کر رہا ہے، اور ایک دن ہمیں اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. یعنی انسان ایمان باللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے اور مان لیتا ہے کہ یہ پوری کائنات، ہمارا وجود، اس کا کوئی مقصد ہے، اس کا کوئی خالق ہے، اور ہمیں اسے ماننا ہے. ایک فلسفی تھے جنہوں نے بہت زیادہ کوشش کری کہ اپنے علم سے، اپنی حکمت سے اللہ کے وجود کو ثابت کرے، لیکن جب وہ اس چیز میں کامیاب نہیں ہوئے تو وہ ان کا ذہن الجھ گیا اور وہ صحرا کی طرف نکل گئے. اور وہ چلتے جا رہے تھے اور اپنے آپ سے بات کرتے جا رہے تھے کہ کیا صرف علم والوں کو ہی اپنے رب کی پہچان ہوتی ہے کیا؟ جن کے پاس علم اور حکمت نہیں ہوتی، کیا وہ خدا کو نہیں مانتے کیا؟ وہ خود سے باتیں کرتے چلے جا رہے تھے. تبھی کیا ہوا، ایک شیفرڈ، ایک گڈریا نکلا بغل سے. انہوں نے اس کو ہی روکا اور پوچھ لیا، کیا تم خدا کو مانتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں مانتا ہوں. تو انہوں نے کہا اچھا، تم نے اپنے رب کو پہچانا کیسے؟ تو وہ دیہاتی بدو تھا، بہت دیہاتی انداز میں اس نے کہا کہ جب میں کہیں سے گزرتا ہوں اور میں اونٹ کی مینگنی دیکھ لیتا ہوں، میں نے اونٹ کو نہیں دیکھا، صرف مینگنی دیکھا، تو میں یہ یقین کر لیتا ہوں کہ یہاں سے اونٹ گزرا. اب تم بھلا مجھے بتاؤ کہ یہ جو زمین ہے، اتنا راستہ دینے والی پھیلی ہوئی زمین ہے، یہ آسمان ہے ستاروں والا، کیا اس کا کوئی خالق نہیں ہوگا؟ یہ اپنے آپ وجود میں آ گئی. یعنی بہت سادے انداز سے اس نے اس بات کو خود تسلیم کر رکھا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی نہ کوئی تو رب ہے، یعنی اللہ، یعنی رب ایگزسٹ کرتا ہے. یہ پروف ہو گیا. اب یہ بتائیے، اب ہم اپنی زندگی کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہم نے کبھی غور فکر کیا؟ ہم نے مطلب ہم صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو ہم اللہ اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی کیا کہ کیسے، مطلب اپنے رب کو کیسے پہچانیں؟ اور اگر ہم غور کرنے لگیں تو پتہ، یہ ہماری کمپلیکس باڈی، یہ زمین، یہ آسمان، ماؤں کے گود میں کھیلنے والے بچے، زندگی کا ہر لمحہ، آپ کے کچن میں رنگ برنگے سبزی پھل، ہر ایک چیز آپ کو اپنے رب کی معرفت دینے لگے گی. یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہر جگہ پھیلی ہوئی ہے، اور دن پہ دن ہر ایک چیز سے ہمارا ایمان تازہ ہونے لگے گا. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم ایسے غور کر کے اپنے رب کے قریب جاتے ہیں؟ اور توحید کا ایک سیکنڈ وہ ہوتا ہے کیا، جو تقاضا ہے وہ کیا ہے؟ توحید العبادہ، یعنی الوہیت. جب دل اپنے رب کو پہچان جاتا ہے نا، تو پھر کیا دل چاہتا ہے؟ اس کی عبادت کرے، اس کے آگے جھک جائیں، اس کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں. اور جب یہ بات آتی ہے تو پھر دل سے نکلتا ہے لا الہ الا اللہ.
یعنی شرک کی نفی ہو جاتی، کوئی نہیں الہ سوا اللہ کے۔ جب ہمارے دل میں یہ بات آ جاتی ہے کہ نہیں کوئی نہیں ہے، کوئی الہ نہیں سوا اللہ کے، تو پھر کیا ہوتا ہے، ہم ہر غلط عقیدے سے، ہر بدعت جو ہم عبادت سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ دعا بھی ایک عبادت ہوتی ہے۔ پھر ہم صرف اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، ہر مزار، ہر تعویذ، ہر جادو، ہر طرح کے گناہ سے، ہر طرح کی شرک میں ملوث آنے چیزوں سے کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ہمارا دل صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ دل میں ایمان کا چشمہ ابلنے لگتا ہے۔ پر یہ ایمان کیسے حاصل ہوگا بتائیے؟ اس کے لیے طلب کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی۔ اب آئیے ایک صحابی کے واقعے سے سمجھتے ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنے ایمان کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش کی۔ اور ان صحابی کا نام تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ صحابی ایک مجوسی خاندان میں پیدا ہوئے تھے، مطلب کہ ایک ایسے خاندان میں جہاں آگ کی پرستش کی جاتی ہے۔ وہ لوگ فائر کی عبادت کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، اور ان کے جو فادر تھے وہ اس آتش کدے کے بہت ہائی پوسٹ کے پریسٹ تھے، پجاری تھے۔ یعنی ان کی لائف کیا تھی، بہت ویل اسٹیبلش تھی، بہت سیٹلڈ تھی، فیوچر بھی برائٹ تھا۔ لیکن ان کے دل میں سوال اٹھا، یہ جو ماحول انہوں نے اپنے چاروں طرف دیکھا تو ان کا دل ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہ جو آگ ہے جو خود سے جلتی بھی نہیں جسے ہم جلاتے ہیں، اور اس کو جلانے کے لیے کسی نہ کسی فیول کی ضرورت ہوتی ہے، کسی نہ کسی ایندھن کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اور انہیں اپنے ماحول میں ہونے والے اس غلط عقیدے پر ان کا دل نہیں ٹھکا، اور وہ اس چپکلش میں جب کچھ ایسا بنا تو وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنا گھر بار سب چھوڑ کے چلے گئے۔ اور انہوں نے ایران کے تھے، اور انہوں نے کئی سارے سفر طے کیے، عراق کی طرف گئے، کسی نے ان کو بتایا۔ اور وہ کیا کرتے تھے اس وقت، کیونکہ دین حق عیسائیت تھا، تو وہ عیسائیت کے جو راہب ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، علم سیکھتے تھے۔ اب کیا تھا، مطلب انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی عالی شان زندگی، عیش و آرام والی زندگی کو چھوڑ کر اب وہ بھٹک رہے تھے۔ وہ ایک راہب کے پاس گئے، دوسرے راہب کے پاس گئے، تیسرے راہب، کئی سال ایک راہب کے پاس گئے، ان کی خدمت کرتے تھے اور ان سے علم سیکھتے تھے، پر ان کا دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ اور انہوں نے کئی ساری راہب کے پاس گئے، اور اس کے بعد جب وہ لاسٹ میں جس راہب کے پاس پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، اور کچھ سال بعد اس راہب کا بھی انتقال ہونے کا وقت آ گیا۔ اور اس وقت انہوں نے ان سے کہا کہ اب آپ کا انتقال ہونے کا وقت آ گیا ہے، مگر میرے دل کو بھی تسکین نہیں ملی ہے، میں ابھی حق تک نہیں پہنچا ہوں۔ تو اس پر اس راہب نے کہا کہ میرا علم مجھے یہ بتاتا ہے کہ جنوب کے جانب کھجوروں کے شہر میں ایک آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس کی 3 نشانیاں ہوگی، اس کے اپنے لوگ اسے ساحر کہیں گے، وہ تو صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کے شانوں پر نبوت کے مہر کا نشان ہوگا۔ اور اس کے بعد تب بھی انہوں نے اس پادری کی، اس راہب کی خدمت کری، اور جب اس کا انتقال ہو گیا ان کا، تو پھر وہ وہاں سے چلے جنوب کے جانب، اور ایک قافلے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ اور ہوا کیا، اس قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔